ایک صلوات پڑھیے، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا. یہی تو طریقہ ہے نا اس کو جوڑنے کا. ڈسٹرب تو ہوا، حضرت اترے، گئے، اٹھایا، لے کے آئے، مجلس رکی نا. اب پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ چلو بھائی سب تو ہوتا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور وہیں سے بات کو کنٹینیو کر دیتے. لیکن جب آپ تاریخ پڑھیے گا، اب جب امام حسین سلام اللہ علیہ کو پیغمبر لے کے ممبر پر آئے تو پچھلی بات ختم. اب ممبر میں بیٹھے پھر سے ایک نئی آیت. نہ وہ تو اب حدیث ہے، آیت. پھر سے ایک حدیث ہے، آدھا حسین فارفو پہ ہے اس میں. اب جب ممبر پر آئے تو ایک نئی آیت. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ، معاذ اللہ، آپ بھی ہم لوگوں کی طرح بے ربط گفتگو کرتے ہیں. ہر صلوات کے بعد نیا موضوع. جب نہیں حضرت جواب دیں، اگر میری گفتگو بے ربط ہوگی تو پھر ڈھنگ کی بات کرنے والا دنیا میں کون ہوگا؟ ہم نے کہا صاحب یہ امام حسین کو لے کے آئے، آپ نے نئی آیت پڑھ دی بالکل بے ربط. کہا تم پچھلی تقریر سے اس کا ربط کیوں جوڑ رہے ہو؟ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے، اس سے اس آیت کا ربط ڈھونڈو. واقعہ کیا ہوا؟ امام گر پڑے. آیت کیا ہے؟ اولاد آزمائش کا سبب ہے. کیسے سیٹ ہوگا؟ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے نا، اگر اس سے جوڑا جائے. یعنی امام حسین گرے نہیں تھے، رسول اللہ کا امتحان تھا. تبھی تو یہ آیت پڑھیں گے نا کہ اولاد آزمائش کا سبب ہے. تو سوال ہوگا یا رسول اللہ، آزمائش سے آپ کی امام حسین کے گرنے کا کیا تعلق ہے؟ عجب نہیں پیغمبر جواب دیں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. تم خطیبوں کو سمجھنا چاہیے. خطیب سب برداشت کر لیتا ہے، دوران تقریر خلل برداشت نہیں کرتا، ڈسٹرب برداشت نہیں کرتا. حسین گرے نہیں تھے، خدا اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا. دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت دیتا ہے. میں سمجھا ابھی بھی دیکھ رہے ہو موبائل تو. اچھا صلوات. دوسری آیت جو پڑھی، بس جلدی جلدی باتوں میں 25 منٹ تک ہو گیا. دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے، دوسرا ایک نسخہ تو یہ ہو گیا کہ اگر معشوق خدا بننا ہے، بولیے عاشق حسین بن جاؤ. محبوب خدا بننا ہے، محب حسین. دوسرا نسخہ پیغمبر نے دیا، ان الحسین. شاید ہو سکتا ہے یہاں بھی کہیں لگی ہوئی ہے حدیث مبارک. ان الحسین مصباح الہدا. حسین ہدایت کا چراغ ہے. والسفینۃ النجاح، اور نجات کی کشتی ہے. دوسرا نسخہ کیا ہوا؟ ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے سلام اللہ علیہ بولیے نجات مل سکتی ہے. حسین ہے جو تمہارے کارواں کو جنت تک پہنچائیں گے. اور یہ نہیں ذہن میں رہے کہ جب تک تھے تب تک، نہ، آج بھی اور قیامت تک امام سبب ہدایت بھی ہے، سبب نجات بھی ہے. اور یہیں سے میری مجلس شروع ہوتی ہے. صلوات اور خود اپنے قیام کا مقصد بھی حضرت نے یہی فرمایا ہے نا، انی خرجت لطلب الاصلاح بولیے فی امت جدی. میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں بولیے اصلاح کے لیے. کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. میں نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے. یہی پورا مقصد ہے. پیغمبر نے بھی یہی کہا، حسین ہدایت کا ذریعہ ہے، حسین نجات کا سبب ہے.
امام بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے نکلا ہوں. کب نکلے امام حسین؟ ضمیر صاحب آپ ساتھ رہیے. 28 رجب کو. کب شہید ہوئے؟ 10 محرم کو. کل ملا کے کہتا ہوا رجب چھوڑیے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، ہے نا، 5 مہینہ یہ ہوا، 2 دن ادھر اور 10 دن ادھر، 5.5 مہینے، ہے نا. 5.5 مہینے میں کون سی امت کو ہدایت ہو گئی؟ سوال یہاں ہے. 5.5 مہینے میں کون سی امت راہ راست پر آ گئی؟ ہم نے تو الٹا دیکھا کہ اس 5.5 مہینے کا اختتام ایسا ہوا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. یہ ہدایت ہے امت کی. اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بچوں کو، گھر والوں کو کربلا سے کوفے اور شام پھرا، یہ ہدایت ہوئی ہے ان کی. آپ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت کے لیے نکلا ہوں. یہ کیا ہدایت ہوئی ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں اور امت جو ہے وہ قعر جہنم میں جا چکی ہے. عجب نہیں امام جواب دیں. تم جو ہے وہ 2 دن کی بات سوچ رہے ہو، ہم نکلے ہیں قیامت تک کا سسٹم لے کے. اب میں بھی آ رہا ہوں. صلوات محمد. آج کی بات نہیں ہے، ہم نکلے ہیں تاکہ قیامت تک ایک ہدایت کا ادارہ بنا دیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک ادارہ. جب تک زندہ تھے تب تک تو ہدایت ہوتی رہی، لیکن آج بھی اسی طرح ہدایت ہو رہی ہے. میں یہاں سے جلدی میں ایک قصہ سنا کے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں. پیدا ہوئے، ہدایت سنیے آپ. پیدا ہوئے، آغوش میں ہے کس کے؟ ام ایمن کے. ام ایمن لے کے نکلی ہیں. سامنے سے کچھ یہودی، ان کا ایک عالم، شکل ایسی موہنی ہے، دیکھتا ہے، کہتا ہے ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول، فرزند رسول، علی کا لاڈلا ہے، چوم لیں. نہ، کیوں؟ یہودی ہے نجس، حسین طیب و طاہر. اگر کلمہ پڑھ لیں تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد رخ کیا آسمان کا، کہتا پالنے والے تو گواہ رہنا، تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. اب سمجھے پیغمبر نے کیا کہا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو جب سے دنیا میں آئے ہیں تب سے ہدایت کا سبب ہے. صلوات پر محمد و اور یہ نہیں کہ اب شہید ہو گئے تو سلسلہ ختم ہو گیا. اب تب سے آج تک نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ ہدایت. جو لوگ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، یا یوٹیوب کا شوق رکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا ہر سال کہیں نہ کہیں سے 2-4 خبریں آ جاتی ہیں. وہ ٹھیک ہو گئے، وہ صحیح ہو گئے، وہ شیعہ ہو گئے، وہ گناہگار تھا مومن ہو گیا. ہم ہی نے کتنے قصے پڑھے ہیں، علی گندابی کا، ان کا ان کا. آج ایک آپ کو سناتا ہوں. آج بھی امام کی ذات مبارک سبب ہدایت ہے. کیسے؟ صلوات پر محمد. اللہ جتنے لوگ اس مجلس میں ہیں جن کو ابھی تک شوگر نہیں ہوئی ہے، پالنے والے، ان سب کو اس موذی مرض سے محفوظ فرما. ورنہ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس مرض کے نقصانات کیا کیا. جو داخلی نقصانات ہے وہ تو آدمی کا اپنی ذات تک محدود ہے، یہاں درد ہو رہی، وہاں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن کچھ نقصانات وہ ہے جو عوامی ہیں. اب جیسے ابھی کتاب پڑھ کے آئے ہیں، یہاں بیٹھے ابھی بھول جائیں گے. یہ بھی ایک یا اللہ جتنے لوگ ہیں جن کو ابھی تک شوگر نہیں ہوئی ہے بحق امام حسین، ان کو اس موذی مرض سے محفوظ فرما. تو میں بھول گیا ہوں، کسی مرجع کے زمانے کی بات ہے. تو ایک بندہ خدا آتا ہے اپنی بیوی کا زیور لے کے نجف اشرف میں، اس زمانے کے جو بھی مرجع تقلید تھے، زیور لے کے اپنا آتا ہے بیوی کا حضور یہ آپ کے حوالے، جہاں چاہیے، جیسے چاہیے، جس راہ میں چاہیے خرچ کیجیے. انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ ہے کیا؟ تو ہم کو مد تو معلوم ہو کہاں خرچ ہونا ہے. یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ تعدیہ ہے، خمس ہے، کیا ہے یہ؟
کہنے لگا صاحب یہ تو میں نہیں بتا پاؤں گا کہ اس کو کیا کہا جائے گا، یہ ہے کہ میرا قصہ آپ سن لیجئے تو آپ خود طے کر لیجئے کہ اس کو کیا مانا جائے گا۔ انہوں کا سناؤ۔ یہاں بھی ہوں گے کچھ لوگ اس طرح کے کہ صاحب بمبئی گئے تھے، ایک جھولا لے کے گئے تھے، آج ماشاءاللہ جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، سیٹ ہو گئے۔ ہوتا نہیں ہوتا ویسے۔ آج کل جس کو آرمینیا کہتے ہیں، اس کا قدیمی نام ہے ارمنستان، اور یہ بھی ایران کا حصہ تھا۔ ارمنستان اور آذربائیجان اور کرغزستان، یہ سب جو ہے وہ سب اس کے، بحرین، یہ سب اس کا۔ بحرین تو ابھی 1947 کے آس پاس کم وقت الگ ہوا ہے، وہ بھی بہرحال صلوات پر محمد ایک لڑکا اپنے گاؤں سے چلا گیا ارمنستان، یعنی آج کا آرمینیا۔ ارمنستان جیسے آذربائیجان ہے شیعہ اکثریتی علاقہ ہے نا، بحرین ہے شیعہ اکثریتی علاقہ۔ اگر کوئی کہے آذربائیجانی مطلب شیعہ ہے، اگر کوئی بحرینیانی مطلب شیعہ ہے، اگر کوئی دریا باغ کا مطلب شیعہ ہے، اگر کوئی کہہ رہا چھریلی مطلب شیعہ ہے۔ ویسے اگر کوئی کہتا ہے ارمنی یعنی مسیحی ہے، وہ مسیحیت کا مرکز تھا، اکثریت، سمجھ گئے؟ لیکن نام وہی ہے۔ آج بھی جو ہے وہاں کا پرائم منسٹر نیکولس پاشانیان، پاشانیان فارسی جو ہے نا، تو مگر مسیحی ہے نیکولس پاشانیان۔ تو وہاں جو ہے وہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ارمنی یعنی مسیحی۔ ایک لڑکا جو ہے اپنے گاؤں سے بھاگ بھاگ کے چلا گیا۔ کہتے ہیں دیش کی چوری پردیس کی بھیک۔ آدمی اپنے محلے میں بھیک نہیں مانگے گا، بے عزتی ہو جائے گی، لیکن پردیس میں رہے گا بھیک مانگ لے، کون جانتا ہے۔ کالا نیا میں اترا صاحب لندن سے، سمجھ گیا، تو سامنے جو ہے لکھا ہوا تھا آج کا ٹکٹ، وہاں چلے گئے، مل گیا کیفیت سے فیض آباد کا ٹکٹ ہم کو۔ میں نے ٹکٹ لے لیا، سامنے وہ تھی اپنے شیعہ جامع مسجد، وہاں چلے گئے۔ صبح صبح کی فلائٹ تھی، اب شام کی ٹرین ہے، دن بھر وہاں رہیں گے۔ وہاں پہنچے تو کچھ جو ہے وہ قوم سے طلبہ آئے ہوئے تھے، ان کی بھی اسی ٹرین سے ٹکٹ تھا ان کا۔ شام ہوئی، اب چلے، تھوڑا اٹیچی میری دوسرے قسم کی تھی، تو لڑکوں نے کہا کہ وسیع بھائی پولی کر لیں؟ میں نے کہا نہ، پولی مت کرو۔ کیوں؟ میں نے بتاتا ہوں کیسے چلنا۔ وہ میں نے اٹیچی اٹھائی، اپنے سر پر رکھ لی، کرتا پجامہ پہنے، اور یہ کیا؟ میں نے کہا سنو، یہاں پہچانتا کون ہے؟ ابھی ہم نقشے بازی میں پولی کے ساتھ چلیں گے، یہ پولیس والے سمجھیں گے کہ یہ بھیا کہیں سے کما کے آ رہا ہے، وہ سب روکیں گے، کھولو یہ کرو، بیوقوف بن کے چلتے رہو۔ لکھنؤ جایا کرتے تھے، آرام سے ہمارے بڑے گاؤں کا لڑکا تھا، اس کی سامنے دکان تھی، اس کے پیسیوں میں آبا قبا اتارا، گئے کلچا نہاری کھایا، نکل آئے۔ اب نہیں ہوتا، اب جو ہے جھٹکا کب لگا؟ ایک دن ایسے ہی کلچا نہاری کھا کے نکلے تو اس کے بغل میں پان والا تھا، تو ہمارے ڈرائیور صاحب چلے گئے سگریٹ لینے، کہتا ہے وسیع حسن صاحب ہے کیا؟ میں نے کہا بس آج آخری دن تھا، اب نہیں دکھائی دیں گے۔ تو جہاں جان پہچان نہیں ہے وہاں آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے، ٹھیلا بھی لگا لے گا، جھاڑو بھی کر دے گا۔ وہ لڑکا وہاں پہنچ گیا، وہاں تو کوئی جانتا نہیں تھا، جو کام ملا کیا۔ اور اگر آدمی اس لائن پہ چلے گا اللہ اس کو ترقی دے گا۔ آپ جو ہے وہ فارغ ہوتے ہی چاہیں گے آپ کو جو ہے وہ بڑھیا کی جو ہے کرسی مل جائے اور 1.5 لاکھ کی سیلری، یہ کہاں ممکن ہے؟ پہلے دھیرے دھیرے چلو۔ خوب محنت کیا اس نے، ٹھیلا لگایا، کیا کیا، یہاں زمین لی، وہاں مکان لیا، وہاں جو ہے وہ بڑا زبردست بزنس جم گیا اس کا۔ اب جب باقاعدہ بزنس ہو گیا اور دھیرے دھیرے اب عمر بھی آگے بڑھ رہی ہے، ایک دن گھر سے نکلا، بہت سنجیدہ اور شریف لڑکا تھا، پہلے سے آپ اس کے لیے رائے قائم مت کر لیجیے ہمارے جملے سن کے۔ جیسے ہی نکلا سامنے سے ایک لڑکی جا رہی تھی، اچھی لگ گئی، پیچھے پیچھے اس لڑکی کے چلا گیا، کوئی بےہودگی نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی شرارت نہیں، گیا گھر دیکھ کے چلا آیا شرافت سے۔ اب اپنے دوستوں سے کہا یار ایک لڑکی ہے مجھے ٹھیک لگی، شادی تو کرنا ہی ہے، ذرا اس کے ماں باپ سے بات کرو جا کر کے۔ پیغام پہنچا، باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے لڑکی اللہ نے دی ہے تو شادی تو کریں گے، لیکن تھوڑا وقت دیجئے کہ ہم تحقیق تو کر لیں کہ سلمہ ہے کیا بلا۔ ہفتے 10 دن کے بعد جواب آیا لڑکا ہم کو پسند ہے، ہینڈسم، شکل و صورت، مال دولت سب ٹھیک ہے، ایک عیب ہے، کیا؟ مسلمان ہے۔
وہ اکثریت ہے نا، ہرمنی ہے، تو کہا ہم کر دیں گے شادی بٹ مسلمان کے ساتھ نہیں کر پائیں گے اگر وہ مذہب اپنا چھوڑ کے مسیحی ہو جائے۔ بسم اللہ۔ لڑکا مومن تھا، اس نے کہا سنو جواب دے دو ان کو، ہماری برادری میں لڑکیوں کا اکال نہیں ہے، ہم ایک لڑکی کے چکر میں دین تھوڑی چھوڑ دیں گے اپنا۔ انکار کر دیا، مگر شیطان کو گھسنے کے لیے کتنا انف ہے۔ شیطان نے سمجھانا شروع کیا، اہل کتاب ہے، اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ ہے وہ ہے، بہرحال وہ جنگ چلتی رہی دل میں اپنے، عشق اور عقل میں جنگ۔ آخر کار انہوں نے صاحب جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے، کہا یار دیکھو ایسا ہے، اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، اوپر سے کہنے میں جاتا کیا ہے، اندر ہم جیسے شیعہ مسلمان تھے ویسے رہیں گے، اوپر بن جاتے ہیں مسیحی۔ لیکن شیطان کیسا سمجھاتا ہے، شادی ہو گئی، یہ خاموشی سے اپنا مسیحی بنے، اس مسیحی لڑکی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تشریف نہیں، میں نے تجربے کی بنیاد پر کیا سر، صلوات اور محمد شادی ہو گئی، اب ان کے بقول ہم اندر سے شیعہ مسلمان ہیں، اوپر سے مسیحی رہ رہے ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم، نہیں ملا مجھ کو کہ یہ شادی ربیع الاول میں ہوئی تھی، رجب میں ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، بہرحال جب بھی ہوئی شادی ہو گئی۔ اب یہ رہ رہے ہیں شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، 22، 28، 29 محرم آ گیا۔ اب ان کو ہوش آیا، یہ کیا بیوقوفی کی تم نے، یہ کیا حرکت تمہاری، کوئی کال پڑا تھا اپنے یہاں لڑکیوں کا؟ چپ، عجیب، اس کو خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک محرم، 2 محرم، بیوی بار بار کیا بات ہے، کیوں چپ کیوں ہو، خاموش کیوں ہو، بس چپ، ایک چپ ہزار چپ۔ 8 محرم، 9 محرم، شب عاشور آ گئی، نہیں برداشت ہو سکا، چیخ نکل گئی شب عاشور، یا حسین۔ اب بیوی دوڑ کے آئی، 10 دن سے تم خاموش ہو، میں روز پوچھتی ہوں جواب نہیں، اب اس وقت تم چیخ پڑ، میں تمہاری بیوی ہوں، کیا دقت ہے، کچھ بولو گے؟ کہ بیٹھو آج بتاتا ہوں۔ شب عاشور بٹھلایا بیوی کو، کہ جانتی ہو میں نے تمہاری وجہ سے ماں، باپ، بھائی، عزیز، گاؤں، خاندان، دریاباد سب چھوڑ دیا، کس کی بنا پر؟ تمہاری وجہ سے۔ لیکن جانتی ہو ہم مسلمانوں میں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین، دنیا چھوٹ سکتی ہے، حسین نہیں چھوٹ سکتے۔ کہ تو یہ اچانک حسین کہاں سے؟ کہ آج انہی کی شہادت کی رات ہے۔ کیسے شہید ہوئے؟ اب اس نے بھی سوچا چلو بڑھیا موقع ہے، مجلس تو کبھی پڑھا نہیں ہے لیکن شیعہ کی پرورش ہے تو مسائل تو جانتے ہیں، چلو شب عاشور ہے، اسی کو سنانے کے بہانے 2 قطرے آنسو نکل آئیں گے، ذکر امام کر لیں گے۔ اس نے جو ہے وہ واقعات کربلا، امام حسین کی داستان سنانا شروع کی۔ وہ لڑکی بھی پتہ نہیں کیسی پاک دل تھی، رونا شروع کیا، روتے روتے سو گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھی۔ اب اس کو تو پتہ نہیں مصائب کیا ہے، مجلس کیا ہے، اٹھی کے لے وہ قصہ پھر سناؤ تو اپنے حسین والا۔ تو میں نے پھر سنانا شروع کیا، میں سناتا جا رہا ہوں، وہ روتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مجھ کو اچانک کچھ ایسا، میں نے کہا سنو کیا چکر کیا، میں حسین کہتا ہوں تم بلبلانے لگتی ہو، محبت محسوس کر رہی ہو کیا؟ کہ پتہ نہیں، تم حسین کہتے ہو میرے دل کی عجیب حالت ہونے لگتی ہے، اس کا مطلب تم اپنے اندر حسین کی محبت محسوس کر رہی ہو؟ کہ شاید۔ اس نے دیکھا کہ صاحب اب موقع بڑھیا ہے، خود تو مسلمان تھا ہی بیچارہ، ظاہری سب کچھ کیا تھا، کہ ایک کام کرو،
تمہاری محبت میں میں نے سب کچھ چھوڑا تھا، اب تم کو حسین سے محبت ہو گئی ہے، آؤ آج شب شہادت حسین مسلمان ہو جاؤ۔ کہنے لگی تو میرے ماں باپ ہنگامہ ہو جائے گا، کہ ان کو کیسے پتا چلے گا؟ ہم جانیں گے، تم جانیں گے، خاموشی سے۔ کہ میرے ماں باپ کو خبر ہے؟ کہ نہیں، ان کو نہیں خبر ہوگی، رہیں گے۔ اس رات شب عاشور، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، اس رات شب عاشور اس ارمنی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا، شیعہ ہو گئی، وہ دونوں ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ ابھی سنیے، مزہ تو آگے ہے، آج صرف سبب ہدایت نہیں ہے، سفینۃ النجات سنیے اب۔ صلوات محمد مصباح الہدی تو آئی ہے۔ آ جانے دیجیے۔ بس ایک گزارش، اب آپ تینوں لوگ سن لیجئے، بس آدمی آئے گا بیٹھ جائے گا، آپ لوگ چونکہ ایک دم سامنے ہیں نا، جب یوں یوں کرتے ہیں تو ڈسٹرب ہوتا، آپ لوگ یہ کام چھوڑ دیے، بقیہ جس کو جہاں آنا جیسے آنا جیسے بیٹھے گا۔ صلوات محمد۔ اب یہ ہو گئے مسلمان، شیعہ شب بولیے عاشور رہنے لگے۔ ایک دن یہ لڑکا کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ دیکھو، ایک جھولا لے کے آیا تھا میں ارمنستان، خالی ہاتھ، اتنا سب اللہ نے دیا، جو خدا یہاں دے سکتا ہے وہ خدا کہیں بھی دے سکتا ہے۔ ایک کام کرو، کیا کہ جس حسین کی محبت میں تم نے اسلام قبول کیا، جو کچھ بک سکتا ہے بیچ ڈالتے ہیں، پیسہ بنا لیں، جو نہیں بک سکتا تمہارے باپ کو دے دیتے ہیں، ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر۔ آؤ چلے کربلا، وہیں زیارت کریں گے اور چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے، اپنا وہیں رہا جائے، کیا رکھا ہے دنیا میں 10 سال 20 سال۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ساری تیاری کر لی، گھر کا سامان ایک کونے پر رکھ کے پرچی اپنے سسر کے نام لکھ دی کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈنا مت، ہم لوگ گئے۔ باہر 2 گھوڑے لا کے کھڑے کر لیے کہ نماز صبح کے بعد نکل جانا ہے۔ رات میں کسی وقت اس لڑکی کو کی طبیعت بگڑی، ادھر ادھر دوڑے دھوپے، سسرال والوں کو بتایا، وہ سب آئے، صبح ہوتے ہوتے لڑکی مر گئی۔ اب کیا کرے؟ بول سکتا نہیں کہ یہ شیعہ تھی، ورنہ خود کا کیا حشر ہوگا نہیں معلوم، اور ہم کو پتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، تو ہمارے اوپر اس کا غسل واجب ہے، اس کا کفن واجب ہے، اس کی نماز واجب ہے۔ کہتا ہے صاحب میں چپ، جو کرنا ہے کرنے دو، پھر دیکھا جائے گا۔ رات کو نکالیں گے، کتاب دیکھ دیکھ کے جو اپنے سے ہو سکے گا وہ کریں گے۔ کب وہ لوگ آئے، اپنے حساب سے اس کو دفن کر دیا۔ ارمنیوں میں عیسائیوں کا طریقہ یہ بتاتے ہیں، خاص کر کے ارمنیوں کا، کہ ان کی عورتوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو یہ غسل کے بعد اس کا پورا زیور اس کو پہنا دیتے ہیں، پھر کفن کرتے ہیں، پھر تابوت میں رکھتے ہیں، میں تابوت کے دفن کرتے ہیں۔ تازی قبر تو معلوم ہے، تو میں نے بھی اپنا پروگرام کینسل کیا، اب جانے کوئی مطلب نہیں تھا کہ اب رات کو ہم اس کا تابوت نکالیں گے، غسل کریں گے، کفن کریں گے، پھر اپنے حساب سے دفن کریں گے۔ کہنے لگا آدھی رات کو پہنچا، میں نے قبر کھودنا شروع کی، اندر دیکھا تو تابوت غائب۔ چونکہ زیورات تھے تو کوئی بھی شک کر سکتا ہے کہ چوری ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ نہیں، خالی تابوت غائب نہیں ہے، دیکھا یہ کہ تابوت میری بیوی کا میں لاش کے غائب ہے، وہاں ایک دوسرا مردہ یہ موچھوں والا کفن کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ تو اگر صرف تابوت گم ہوتا تو ہم سمجھتے کہ چوری کا کیس ہے، لیکن وہاں دوسری لاش موجود ہے، اور کوئی نئی آج قبر نہیں کھودی ہے کہ میں نے غلطی سے دوسری قبر کھود دی ہو۔ ذرا ہڑبڑ میں جلدی جلدی صاحب برابر کیا، گھر آیا تھکا ہارا، سو گیا۔ آنکھ لگی، خواب دیکھا امام حسین، امام کو خواب میں دیکھا۔ کیا بات ہے، اتنا کیوں ٹینشن لے رہے ہو تم؟ کہ مولا میری بیوی کا تابوت قبر میں نہیں ہے، غائب ہے۔ کہ تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ ٹینشن یہ ہے کہ میرے اوپر واجب تھا اس کا غسل و کفن، مولا مجھے پتا ہے کہ وہ شیعہ تھی،
کہ تو کیا تمہاری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ بس پہنچ گئے، ہاں سمجھ گئے. کیا تیری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ یہ چیز جو ہے نا ہر اس غریب کے لیے تسکین کا سامان ہے جس کا دل تو چاہتا ہے حالات نہیں ہے اس طرح. جس کا دل تو چاہتا ہے حالات نہیں. اللہ اکبر. کیا تیری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ ہاں جانا چاہتی. کیا موت نے نہیں جانے دیا؟ ہم نے منگوا لیا. مطلب اب یہاں 2 منٹ آپ رک جائیے. پورا کانسیپٹ ہے آپ کے یہاں شیعوں میں فرشتوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. ہر کام کے لیے الگ فرشتے ہیں. ایک قسم فرشتوں کی وہ ہے جس کو کہتے ہیں نقال فرشتے. نقال فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کابل میں سب گھوڑے ہی تو ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ فرض کیجئے نجف میں، مشہد میں، کربلا میں کوئی جو ہے وہ نامعقول آدمی مر گیا. وہاں سوار آدمی تو مومن نہیں ہے نا. ابھی اربعین میں میری بہو کا جو ہے وہ موبائل اس کے پرس کے اندر، چادر کے اندر سے، پرس کے اندر سے، اسی اربعین سے اندر غائب ہو گیا. چور بھی تو وہاں آئے نا، تو وہ بھی تو مریں گے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر مرتے ہیں تو ان کا جو ہے وہاں ٹھکانہ تو نہیں ہے نا. انصاف کی بات. ایک آدمی صاحب الہ آباد میں مر رہا ہے زیارت حسین کے لیے، بیچارہ مومن مقدس، حالات نہیں جا سکتا، یہی دفنا دیا گیا. نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہاں سے اس مردے کو اٹھائیں گے، جہاں کے لائق ہے وہاں پہنچائیں گے. یہاں اگر کوئی مر گیا ہے، کربلا کے قابل ہے، نجف کے قابل ہے، ہاں اس کو وہاں اٹھائیں گے اور وہاں پہنچا دیں گے. اس پر میں آپ کو مرحوم شیخ عباس قمی کی ایک داستان سنا دوں، پھر واپس آتا ہوں. صلوات محمد. شیخ عباس قمی کی جو پہلی کتاب ان کی جوانی والی مناظر الآخرہ، اس میں شاید جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، اس لیے پرانی باتیں یاد ہیں، نیا مطالعہ بول رہا ہوں. مناظر الآخرہ میں غالباً انہوں نے لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کے القاب میں لقب کیا ہے؟ کریم اہل بیت، ہے نا. بہت کریم ہے، بہت کریم ہے. ایک بندہ خدا آیا مشہد، گنڈا بدماش جو بھی رہا، اپنے مبارک گناہگار، زیارت کے لیے آ گیا. آنے کے بعد یہ زری پکڑ کے کہتا مولا آ گیا، پلیز اب نہ بھیجیے، رکھ لیجیے اپنے پاس. کچھ دن رہا، اپنا زیارت ویارت کرتا رہا، بیمار ہوا، وہیں مر گیا. وہاں مر گیا، وہیں دفن ہو گیا. اس کے کسی عزیز نے خواب دیکھا کہ مولا امیر المومنین ہے اور ان کے ساتھ وہی نقال فرشتے. مولا آئے کہ ہٹاؤ اس کو، یہ کہاں میرے فرزند کے پاس آ گیا ہے. فرشتوں نے چاہا کہ اس کو وہاں سے نکالیں، تب تک دیکھا امام رضا علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا یا جدہ اس نے میری پناہ لے لی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھیا ٹھیک ہے، جب آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے یہاں تو ٹھیک ہے، مجھ کو کیا اعتراض. مطلب کہنے کہ یہ آپ کے یہاں کانسیپٹ ہے نقال، بولیے، فرشتوں کا ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوتا ہے. اے مومنو، اے مومنات، دل تمہارا تڑپ رہا ہے کربلا کے لیے نا، ٹینشن مت لو، مولا میرا بڑا کریم ہے. صلوات پر محمد کیا تیری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ کہاں جانا چاہتی تھی؟ کہا ہم نے منگوا لیا. مطلب ہمارے یہاں ایک شخص دفن ہوا تھا جو ہمارے لائق نہیں تھا، ہم نے نقال فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کے تمہاری بیوی کی قبر میں ڈال دیا، تمہاری بیوی کا تابوت اٹھا لایا یہاں، اور اس کی قبر میں تمہاری بیوی کا تابوت ہے کربلا میں. آنکھ کھولی، اب تو یہ صاحب کوئی روک پائے گا ان کو؟ بھاگا کربلا. اچھا آج آپ لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ 24 گھنٹہ حرم کھلا رہتا ہے نا، لیکن تب ایسا نہیں تھا. 9 بجے 10 بجے حرم بند کر دیا جاتا تھا. تو یہ پہنچے وہاں خدام کے پاس، ایسا قصہ ہے، خدام نے صاف منع کر دیا،
یہ ممکن نہیں ہے. مومن کی قبر کا کھودنا حرام ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کے خواب کی بنیاد پر کہ آپ کی بیوی کا تابوت ہے، کہنا بھیا خواب نہیں ہے، میں نے بیداری میں دیکھا ہے کہ تابوت نہیں ہے، میں نے بیداری میں دیکھا ہے کہ وہ آدمی وہاں لیٹا ہے. اچھا جب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو ویسے ہی دماغ ہو جاتا ہے. اس نے پوری بتایا کہ یہ شکل تھی، ویسا تھا، اور قبر یہاں ہے، جائیے والی قبر ہے. تو ان کو بھی کچھ اندازہ ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر ایسے تو نہیں ہو پائے گا. کہا پھر کہ جاؤ آدھی رات کے بعد آنا جب سناٹا ہو جائے. اللہ صاحب پھر میں گیا تو کچھ 2-3 عورتیں بھی لے گیا ساتھ میں. جب تابوت نکل آتا ہے تو وہ غسل وغیرہ دے سکتی ہیں، حالانکہ شوہر بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت نہ ہو تو صلوات پر محمد. تو یہ بہتر یہ کہ اگر عورتیں ہیں تو عورت کو غسل دے، اور اگر کوئی عورت مہیا نہیں ہے تو شوہر بہرحال محرم ہے تو وہ غسل دے سکتا ہے. خود صلوات پر محمد. تو میں 2-3 عورتیں لے آیا، اور کہ اگر لاش نکل آئی تو یہ غسل وغیرہ دے دیں گی. کھدائی ہوئی تابوت نکل آیا. تو اب جب غسل دینے کی بات آئی تو زیور اتارا گیا، اس کو ایک پنی میں رکھ لیا ہم نے. اب جب کفن کی بات آئی تو اس زیور کو اس کے ساتھ دفنا کے کیا کرتے، ضائع کرنا تھا، تو اس کو ہم ایک پنی میں الگ لے آئے. وہی ہے آپ کی بارگاہ میں لے آئے کہ اس کا مال تھا، میں لے کے کیا کروں گا، آپ رکھیے حضور، اسی مرحومہ کی طرف سے آپ کچھ خیر و خیرات کر دیجئے گا. سمجھ میں آیا؟ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. حسین سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو. مگر بات ہماری چلی کہاں سے تھی؟ یہ 6 مہینے میں 5.5 مہینے میں کون سی ہدایت ہو گئی، کون سی نجات لوگوں کو مل گئی؟ جواب یہ ہے کہ 1000 سال کے بعد دیکھا نا کہ ایک ارمنی کیسے حسین کے نام پر مومن ہوتی ہے. اور شاید اسی لیے جو زور دیا گیا ہے نا مجالس پر، وہ اسی بنا پر دیا گیا ہے. صلوات پر محمد مجالس پر جو اتنا زور ہے، بلایا گیا. پہلے مجالس سن لیجئے. ایک کتاب میرے پاس تھی، چوری ہو گئی. یہی الہ آباد آ رہے تھے اتفاق سے شاہ گنج کی طرف سے. یہ کون سا برج کہلاتا ہے؟ شاستری برج. بڑا جام تھا، زبردست، گھنٹے سے زیادہ کھڑے رہے. اب وہ تھا کہ اب برداشت کے باہر ہے. کتاب ہاتھ میں تھی، ایسے ہی سیٹ پہ رکھ کے نیچے اتر گئے. بھائی جو ہے وہ وسرجن کرنا، واپس آئے پتہ نہیں سیٹ سے کون اٹھا لے گیا. لیکن بہرحال وہ پھر ڈھونڈا کتاب نہیں ملی. پھر جو ہے وہ آئی فون پر اس کا خود ان کا ایپ تھا، جو رائٹر تھے مرحوم آیا کہیں، وہ مل گئی. بڑی غضب کی کتاب ہے. صلوات پڑھیے تو ایک قصہ سے بور تو نہیں ہو رہے گا. ان مجالس کی اہمیت سمجھیے. ابھی آ رہا ہوں. تو اس میں بڑے بڑے قصے لکھے انہوں نے. ایک ایسا شہر جس میں سب کے سب شیعہ ہوں، اگر محرم آ جائے تبرک کی شارٹیج ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابھی الہ آباد میں سب شیعہ ہوں تو کتنی سپلائی کر پائے گا بیچارہ جو شیرمال والا یا ربڑ پارے والا. صحیح تم جیسا شہر جہاں نائی بھی شیعہ ہے، بنگی بھی شیعہ ہے، قصائی بھی 100% شیعہ ہے نا. وہاں ایک صاحب تھے جو کسی قصاب کے یہاں عشرہ پڑھ رہے تھے. 2 محرم یا 3، اسی کتاب میں لکھا 2 محرم یا 3 محرم کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجلسوں کا حساب چل رہا ہے. سن لیجیے بس، مجلسوں کا بولیے حساب چل رہا ہے. فلاں عشرہ بانی ضمیر بھوپت پوری مثلا، تبرک 500 روپے کا، ذاکر وسیع حسن. چلتا رہا. کہنے کے تب تک میری مجلس کا نمبر آیا. بانی فلاں قصاب، ذاکر میرا نام لیا گیا، تبرک مثلا 500. تب تک امام نے کہا نہ، کل 500 کا نہیں تھا. مثال کے طور پر وہ عدد تو نہیں ہے ہمارے ذہن.
300 का था, 350 का था। मेरी आंखें में यार जी क्या चक्कर हुआ, कितना हिसाब दकीक, कितने का तबर्रुक था। दूसरे दिन अब 4 मुहर्रम को पहुंचे तो मौलाना साहब के लिए चाय आई, तो उनका जरा बुलाओ उनको पानी अशरा को। वो आ गए, जी फरमाइए। तो ये लोग चाय के साथ शक्कर न डाल के क्या करते हैं, कंद मुंह में डाल के पीते हैं, तो कंद उसको बोलते हैं, क्या, शुगर क्यूब्स। तो कह रहे कल कौन सा, उसकी बड़ी किस्में हैं, कल कौन सा कंद था। कसम यही था, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, पब्लिक में जो चाय बटी थी उसमें कौन सा कंद था। कहने लगे जी वो क्या बताएं, कल गए तो थे मार्केट लेने के लिए, मगर शॉर्टेज थी तो सस्ता वाला मिल रहा था। हमने कहा मजलिस तो होना ही है, तो मैं सस्ता वाला ले आया। कहा जाओ, का खैरियत तो है, ये अचानक क्यों। कहा मैं यही जांचना चाह रहा था, दिमाग ही है, मुहर्रम का जमाना, कुछ भी ख्वाब देख सकता है। मैं ये देखना चाह रहा था कि वाकई ऐसा हुआ या बस मेरा दिमाग है। समझे, आना आना पाई पाई का हिसाब है इमाम के। उसी किताब में लिखा उन्होंने, सलवात और सुन लीजिए बस, उसी किताब में लिखा उन्होंने कि एक शहर में किसी एक बुजुर्ग आलिम थे। अच्छा, पुराने जमाने के लोग जो है उनका अपना मिजाज होता था। और ये देख रहे, ये मेरा गला बंद है गर्मी के बावजूद, जानते क्यों बंद है? नए नए लौंडे हम लोग आए साहब, नक्शेबाजी, बड़े बड़े बाल, ये वो तो होता। तो एक दिन बनारस में मजलिस पढ़ रहे थे, खुदा गरीब रहमत करे मरहूम अहमद हसन साहब मकाम, वो इत्तेफाक से उस मजलिस में तशरीफ फरमाते। मजलिस के बाद कहते तुम लोगों को गैरत नहीं आती, गरीबान चाक मेंबर में बैठ जाते हो। वो तब से जो उनके हुक्म पे बंद किया तो अल्लाह शुक्र इबादत हो गई। तो पुराने लोगों का अपना अलग मिजाज है, शेरवानी के बटन बंद होने चाहिए और वो जो है वो चश्मा ऐसे होना चाहिए और टोपी। नए नए लड़के जो कुम से आ रहे हैं उनका अपना मिजाज है, वो क्रिकेट भी खेल ले रहे हैं, वो जो है वो वॉलीबॉल भी खेल ले रहे हैं, होता नहीं होता। वैसे ही शायद था कोई बुजुर्ग आलिम थे पुराने जमाने के, तो उनकी वही पुरानी वज़ाक़ता। एक नया लड़का कोई सैयद नजफ से पढ़ के आ गया, उसका वही राह जो हम लोगों के साथ क्रिकेट, मैं नहीं खेलता, मिसाल दे रहा हूँ, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, मौका मिला स्कूटर भी चला ले रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चला ले रहे हैं। तो ये जो बुजुर्ग थे पुराने मौलवी साहब, उनको अच्छा नहीं लगता था। भाई आप आलिम हैं, आप मामा लगाते हैं, उलमा की भाई पुराने जमाने में आपको बताया ताकि होगा, वहाँ लोग बताते हमारे यहाँ फैजाबाद में मौलाना वसीम मोहम्मद साहब क़िबला आलल्लाह मक़ामहु, नाम सुना है? उस जमाने के तलबा बताते जो उलमा हो गए हैं कि वसीम मोहम्मद साहब क़िबला मरहूम जब अपनी अहलिया के साथ निकलते थे तो 2 रक्षा करते थे, एक पर खुद बैठते थे, एक पर उनकी अहलिया बैठती थी। समाज के सामने मियाँ बीवी एक रक्षे पर नहीं जा सकते। तो उस जमाने के लोगों का अपना एक अलग वो था। तो ऐसे ये बुजुर्ग आदमी, ये नया लड़का, इसको क्या साहब ये रक्षा क्या मोटरसाइकिल बैठ के बीवी को आए। और अब तो ऐसी मोटरसाइकिलें आ गई हैं कि शौहर की सीट नीचे, बीवी की सीट। ये सब देखिए तरकीब क्या है दुनिया की, कि औरत को ऊंचा दिखलाने के लिए मोटरसाइकिल में सीट भी ऊंची रखी जाती है। तो अब ये जो बुजुर्ग मौलवी साहब थे, इन्होंने समझाना शुरू किया, बेटा उलमा की एक शान होती है, अम्मा में कहते एहतराम होता है, ये तरीका गलत है। वो अपना लगा रहा। आखिर में ये मौलवी साहब जो थे इतना तप गए कि बोलचाल बंद कर ली इस नए लड़के से, बात खत्म हो गई। एक दिन देखा ख्वाब में महशर बरपा है और लोग सिरात से गुजर रहे हैं। सिरात कहाँ है? जिस्रुन अला जहन्नम, जहन्नम के ऊपर एक पुल है। अब ये देख रहे हैं चचा मियाँ बुजुर्ग के लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इधर टपक गया, कोई उधर टपक गया, कोई गिरते पड़ते बहरहाल निकल गया। अब ये मौलाना तो है मगर वहां देख के इनकी भी हालत खराब, यार अगर फिसले तो सिवाय जहन्नम में कोई चारा नहीं है, करें क्या। तब तक नजर पड़ गई उसी लड़के पर जो नया नया नजफ से सैयद पढ़ के आया था। अरे बाप, इसका तो बड़ा यहाँ रोल जबरदस्त है। क्या वो आता है और नहीं डर लग रहा है, आओ इनको उठाया, उनको उठाया,
اس پار. اب اچھا وہاں تب کے کیا کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے نا. لہذا کچھ دیر تک تو سوچا, پھر کہنے لگے کہ بیٹا اچھا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا بھی ایک مزاج ہے, ان سے اس سے بحث نہیں ہے کہ ضمیر محبت پوری نے 5 سال پہلے ہمارے وسیقہ کی محفل میں دھوکہ دیا تھا اور ہم زندگی میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ ہے تو آدمی بلائے گا, اگر انسانیت ہے تو آپ جائیے. انتقام کا جذبہ, بدلے کا جذبہ مومن میں نہیں ہوتا. یہ گئے اس لڑکے کے پاس, بیٹا ہمیں یہ چچا آپ کو سوٹ ہمارے ہیں. اللہ والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے. اٹھایا چچا کو, بولیے, اس پار کر دیا. وہ کہاں گئے جو بیچارے سوسخانی کر رہے, چلے گئے. ہاں سنا دیجئے گا ان کو ریکارڈنگ. صلوات پر محمد. اب اس کے بعد جو ہے وہ پار تو ہو گئے. اب لائن لگنا ہے حساب کتاب کی. یہ تو عشق علی میں کامیاب ہو گئے, پار ہو گئے. اس لیے روایت یہی کہتی وہی پار ہو پائے گا جس کے دل میں عشق علی ہوتی. پار تو ہو گئے. فیصلہ اب ہونا ہے پار ہونے کے بعد. ہاں اب آئیے خان صاحب, نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, روزہ رکھا کہ نہیں رکھا. اب صاحب دیکھا تو جو سب سے لمبی لائن تھی, اچھا مولوی کتنے ہوں گے پوری آبادی کے؟ 1%. قیامت کا حساب لگائیے نا, 1% 2%. لیکن معلوم ہے سب سے لمبی لائن نہیں کی مولویوں کی. لمبی لائن صاحب یہاں سے لے کر لے جائیں پرتاپ گڑھ تک لگی ہوئی ہے. چچا ہاں بیٹا یہ ہے علماء کی لائن, یہ ہے, لگ جائیے آپ. ارے یہ تو بڑی لمبی لائن ہے بیٹا, کا مجبوری ہے, آپ عالم ہیں, آپ کو اسی میں لگنا ہے. سوال یہ ہے کہ 1-2% کے لوگ, ان کی لائن اتنی لمبی کیوں ہے؟ جواب اس کا حدیث میں ہے, یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا, عالم کا 1 نہیں ہو پائے گا, ہے نا. تو لمبی لائن کی وجہ یہ کہ قاعدے سے آپ حساب کیجئے تو آپ کو پتا تھا کیوں کیا آپ نے. تو کہنے لگے بیٹا یہ تو بڑی لمبی لائن ہے, کچھ کرو. تب تک ارے یہ ادھر کیا سناٹا ہے, ایک دم خالی ہے. ادھر سے کہا آپ نہیں جا سکتے. کہ کیوں؟ کہ وہ اسپیشل گیٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کی نیتوں میں خلوص عنایت پر منبر سے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک نیت صاف نہ کہ یہ والا کہ یہ آپ کا نہیں ہے. پھر کیا ہے یہ کہ یہ اسپیشل گیٹ ہے حسین کے ذاکروں کا, حسین کے ذاکروں کا. تو کوئی کچھ کرو کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے مجلس پڑھی ہے, کہا نہ قطب نہیں ہو سکتا. کہ کوئی طریقہ کا طریقہ بس یہی ہے کہ یہی پڑھ دیجئے تھوڑا سا. کہ میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے زندگی میں. کہ آپ عالم ہے, واقع کروانا تو معلوم ہے. کہاں معلوم ہے. کہ جیسے آپ سے ہو سکے آپ بیان کیجئے. کہ کس کے سامنے؟ کہا میں بیٹھتا ہوں نا, آپ بسم اللہ. مرتا نہ تو کرتا کہ 2-4 جملے جو سمجھ میں آئے انہوں نے پڑھے. اس وقت کہنے لگا آؤ چلیں. لے کے آئے, گیٹ خالی, وہاں گئے, دیکھا خود امام حسین سلام اللہ علیہ. کیا ہوا؟ اور حضرت جملہ جو انہوں نے لکھا کیا ہوا. پھر لے آئے بھائی رضوان صاحب, پھر لے آئے کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہاں مطلب اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو پار کر چکے نا, پھر لے آئے. تو کہتا مولا لایا آپ کا ذاکر غلط آدمی نہیں لایا ہوں. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ اتفاق سے چچا کا نام یاد رہ گیا, لڑکے پہ تو بھول گیا. کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ رمضان علی. تو یہاں دنیا میں ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ہم کو کرنا ہوگا, آئی کا وہ ہوتا ہے. لیکن وہاں یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو نیت کافی ہے. کون سا رمضان علی چاہ رہے ہیں, وہی ابھرے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ کہا جی شیخ رمضان علی. حضرت نے کہا دیکھو بھائی اس نام کا کوئی ذاکر ہے نہیں, ظالم کا نام تو یہاں نہیں ہے. حضرت نے کہا کس کو لائے ہو, ان کا تو یہاں نام ہی نہیں ہے. تو میں کیا بتاؤں کیوں نہیں ہے, وہ آپ کے جو لکھنے والے بتائیں گے کیوں نہیں ہے. میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ قسم کھا سکتا ہوں
کہ میں نے خود ان کی مجلس سنی ہے. حضرت کو تو سب پتا ہے نا کیا کر کے آئے ہو. کہتے ہیں حضرت مسکرائے, فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. توجہ فرمایا آپ نے, یہ ہے مجلس حسین. اور آپ دیکھیے روایت جو کہتی ہے آقا کہ ایک جو ہے وہ آدمی زیارت پہ اگر جاتا ہے, جتنے دن سفر زیارت پہ رہے گا اتنا دن, 20 دن, 1 مہینہ, جتنے دن بھی ہے وہ سفر زیارت پر, وہ اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. ایک روایت ہم نے کہیں دیکھی تھی کہ جس میں تھا کہ امام نے فرمایا اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو, مطلب بدن بھی ٹھیک ہے, پیسہ بھی ٹھیک ہے, جا سکتا ہے, نہ جائے. روایت کہتی ہے, امام فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے, میں نے غلط نہیں کہا ہے. اتنی اہمیت ہے کاہے کی زیارت امام حسین کی. آپ جواب دیجئے, ہمارے آپ کے لیے زیارت اہم ہے یا سگی بہن کے لیے؟ ہاں, ہمارے آپ کے لیے زیارت کی اہمیت زیادہ ہے یا امام سجاد کے لیے؟ اور جب آزادی ملی ہے تو پہلا کام کیا ہونا چاہیے تھا؟ جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بیٹا بھیا کی لاش پہ گورو کفن چھوڑ کے آئی ہوں, جلدی انتظام کرو, کربلا چلے. کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا؟ آج تک کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ ایک بار بھی جناب زینب نے زیارت کی بات کی ہو؟ کیا فرماتی ہیں؟ کہتا ایک مکان خالی کرا دے تاکہ میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں. ان عشروں کی اہمیت کو سمجھیے, یہ بلا وجہ ہمارے بزرگ قائم کر کے نہیں گئے ہیں. یا اللہ, اگر ہم خود اضافہ نہیں کر سکتے, کم از کم ہم کو توفیق دے کہ ان کی جو ہے بنائی ہوئی چیزوں کو باقی رکھ سکے. یا اللہ, کتنے دن مجلس ہوئی؟ 1 ہفتہ. سوال, بی بی رونا ہی ہے نا, کربلا جائیے 1 ہفتہ اور صحیح, وہاں روئیے گا بھی, مجلس بھی ہوگی. نہ, زیارت کو پیچھے رکھا, مجلس کو مقدم کیا. وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ بس 1 منٹ جو میری سمجھ میں آیا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ میں سمجھاؤں وہ 100% وہی مقصد بی بی کو. اس لیے کوئی عقیلہ بنی ہاشم ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رہی ہوگی. جو میری ناقص عقل میں آیا ہے, غدیر, کتنے لوگ تھے غدیر میں؟ 1.25 لاکھ. ہاں, کوفے میں مولا نے پوچھا تم تھے غدیر میں؟ صاحب بوڑھا ہو گیا, یاد نہیں آتا. جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجمع کا ہے, within 30 year امام کے منہ پہ کہہ دیا گیا, یاد نہیں آ رہا ہے نا. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر کہاں تھا؟ مدینے میں. مدینے میں کہاں؟ مسجد نبوی سے متصل, یعنی مرکز شہر میں نا جلا دیا گیا. آج کوئی ماننے کو تیار ہوتا ہے؟ نہیں نا. جناب زینب اس بات کو سمجھ رہی تھی شاید کہ جو واقعہ 1.25 لاکھ کے بیچ کا ہے, جو واقعہ بیچ شہر کا ہے, اس کو تو لوگوں نے بھلا دیا. یہ کربلا کتنے دن زندہ رہے گی؟ 10 سال, 20 سال. جنگل کی بات ہے, بیابان کی بات ہے, جتنے ہیں وہ سب دبانے کی کوشش کریں گے. لہٰذا بی بی نے شاید اسی مقصد کے تحت زیارت بعد میں کروں گی, بھیا کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں. اور یہی مجلسیں ہیں. آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے, مجلس کو بدعت سمجھے, جائز سمجھے, ناجائز سمجھے, چاہے جو ہو, لیکن واقع کربلا کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے. فاطمہ کی مصیبتوں کا انکار ہو سکتا ہے, لیکن کربلا کا انکار کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ انہی مجلسوں کی وجہ سے. آج یہ مجلسیں ہیں جس نے اس واقع کربلا کو حیات جاویدہ عطا کی ہے. اور یہ جناب زینب سے عجب نہیں امام جواب دے. اب سمجھے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. 1400 برس کے بعد بھی تم 5000 آدمی بٹھلا کر کے کہو گے قال الحسین. یہ ہے میرا. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی دیکھیے اصل چیز نتیجہ ہوتی ہے. بس تمام کیا میں نے. ہم لوگوں کو آج کئی دن ہو گیا مجلس کرتے ہوئے. آج کئی سفر ہے؟ 26 ہے نا. تو 56 دن ہو گئے نا تقریباً. جناب زینب نے کتنے دن مجلس کی؟ 10 نہیں کیا.
کتنے دن؟ 7، کل 7 دن، لیکن اس 7 دن میں کتنا انقلاب آیا ہے، اور بس تمام۔ جب یہ قافلہ آیا تھا شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، بڑے بڑے لوگوں نے، بوڑھوں نے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے جسارتیں کی تھیں، بدتمیزیاں کی تھیں، لیکن 1 ہفتے کی مجلس کے بعد جب یہ قافلہ جانے لگا ہے پھر یہ عورتیں نکلی ہیں، لیکن اب تماشا دیکھنے نہیں نکلی ہیں، اب اس قافلے کو رخصت کرنے کے لیے نکلی۔ روایتوں میں ہے آگے آگے کارواں ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں۔ ایک بزرگوار نے تو یہاں تک لکھا کہ اس میں ایک عورت شام کی ایسی نہیں تھی جس کے جسم میں سیاہ لباس نہ رہا ہو۔ قافلہ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں، کہ اتنے میں یہ آئے بس کہ قافلہ آگے بڑھ جائے، شام کی عورتیں واپس ہو جائیں۔ بی بی نے سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ گریے کی آواز بتا رہی ہے، سمجھ گئے؟ مجلسوں میں بڑے ہوئے ہیں نا۔ محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ شام کی عورتوں کی طرف ڈالا، فرمایا اے شامیوں ہم جا رہے ہیں، ایک زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے، ہم کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے، ہم تو جا رہے ہیں، لیکن جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے، سب سے زیادہ اپنے وطن کو یاد کرتی تھی، ہم تو جا رہے ہیں، اپنی یتیمہ کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہیے، پر اتنی خواہش ہے ہماری بچی کو اکیلا مت چھوڑ دے، ہماری بچی کو تنہا مت چھوڑ دے، کبھی کبھی آ کے اس یتیمہ کے قبر پہ ایک شمع روشن کر۔ بس تمام ہو گئی مجلس۔ میرے بھائی ہو، آج 26 ہو گئی، 4 دن ادھر 8 دن ادھر، 12 دن بچے۔ جو زندہ رہے گا اگلے سال ماتم کرے گا، پتہ نہیں کتنوں کا یہ آخری محرم ہو، کتنوں کی یہ آخری عزا ہو۔ یا اللہ ہمارے اس ایام عزا کو آخری ایام عزا قرار مت دینا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، خدا بانیان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، جنہوں نے اس عشرے کو قائم کیا ہے، آنے والی نسلوں کو اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ آج سے شروع ہوا ہے، 22 سفر تک انشاءاللہ یہ عشرہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ اس میں تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال اس نیت سے جو نام گنائے تھے میں پھر سے پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے۔ ہم کہیں ہوگا، جب تک میں ڈھونڈتا ہوں پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم سید ذکی اکبر و فخر النساء مرحومہ شہربانو مرحومہ عارف حیدر مرحوم علی مختار مرحوم ظاہر حسین مرحوم نذیرہ بانو مرحومہ حیدر عباس مرحوم غلام عباس مرحوم قمر جہان مرحومہ اظہر حسین مرحوم افتخار حسین مرحوم انیس فاطمہ مرحومہ جملہ محبان علی مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایثار ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود ہم سب جتنے مرد و عورت ہیں سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔